چاند شقوا پیڑ بولے جانور سجدہ کریں بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی ہو وہ برکت سے محروم والی اور خالی ہے۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ ہزار درد کو ایک دوا کافی ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، آخری نبی کے پیارے معجزات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے معجزات سنے تھے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ کے کمالات، ہاتھ مبارکہ، نگاہ مبارک، کان مبارک اور دیگر اعضاء مبارکہ کے متعلق معجزات سنے تھے۔ آج ہم بات کریں گے آسمانی معجزات کے بارے میں۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ اگر آسمان پر غور کریں تو انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے، بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ ترجمہ، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے۔ مزید فرمایا، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ ناظرین اکرام، یہ آسمان صرف ایک نیلا نظر آنے والا نہیں ہے، اس میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں جس کی تحقیق آئے دن سائنسدان اپنے اپنے علم کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ اسی میں سورج ہے جس کی روشنی کے بغیر زمین پر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی میں چاند ہے جو راتوں کی زینت ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے اور مہینوں کا حساب بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اسی میں بے شمار ستارے ہیں جن کے بارے میں سائنسدان آج تک تحقیق کر رہے ہیں۔ زمین سے چاند کا اوسط تقریباً 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ زمین سے سورج کی جو دوری ہے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور بعض ستارے تو ہم سے اتنے دور ہیں کہ ان کی دوری کلومیٹر میں نہیں بلکہ نوری سال، جس کو لائٹ ایئرز کہتے ہیں، اس میں ناپی جاتی ہے۔ بعض ستاروں کی روشنی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سال بعد تک دنیا میں پہنچتی ہے۔ سوچئے، جس آسمان کی وسعت کا صحیح اندازہ آج کی جدید سائنس بھی پوری طرح نہیں لگا سکی، اسی آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا گواہ بنایا۔ معراج کی رات فرشتوں نے استقبال کیا، آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، سدرۃ المنتہا تک رسائی ہوئی، اور بھی قرب عطا ہوا جو کسی اور مخلوق کے نصیب میں نہیں تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم انہی آسمانی معجزات کا ذکر سنیں گے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کون سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جن کو آسمانی معجزے دیے گئے اور کون سے معجزے دیے گئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف نبی بنائے گئے۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک مارکے کے لیے روانہ ہوئی۔ کافی لمبے عرصے تک ایک محاصرہ کرتے رہے اور بڑی جد و جہد اور کوشش کے بعد وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ یہ محاصرہ جمعے کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا تھا۔ اب جب سورج غروب ہونے والا تھا اور ہفتہ شروع ہونے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اچھا، بنی اسرائیل کے لیے ایک اصول تھا کہ وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مارکہ وغیرہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اندیشہ پیدا ہوا
کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو ہفتہ شروع ہو جائے گا، اور ہفتہ شروع ہو گیا تو فتح حاصل کرنے میں مشکل ہوگی اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، توجہ سے سنیے گا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سورج، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عز و جل اس کی رفتار کو کچھ دیر کے لیے روک دے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور سورج کو کچھ دیر کے لیے ٹھہرا دیا، یہاں تک کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان دونوں نے شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد سورج جو ہے وہ غروب ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے آسمانی معجزات سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سب سے پہلے اور سب سے مشہور اور سب سے واضح جو معجزہ ہے وہ شق قمر کا ہے، یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کا ذکر سیاہ ستہ کی متعدد احادیث میں مختلف پہلو کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ مزید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ ہو جاؤ۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے تو قریش کے جو غیر مسلم تھے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری نظر بندی ہے تو باہر کے لوگوں کی تو نظر بندی نہیں ہوگی، تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہیں آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے سے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات پر بھی چاند کا ٹکڑا نظر آیا ہوگا، چاند کے ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہوگا تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان دیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب منکروں سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ جس بات کا بہانہ بنایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی کہتے رہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یمن کا سردار حبیب بن مالک ابو جہل کی دعوت پر مکہ معظمہ آیا تھا کہ اسلام کا زور کم کرے، تاکہ وہ اسلام کا زور کم کرے، لوگوں کو اسلام سے روکے۔ اس نے ابو جہل وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آسمانی معجزہ دکھائیں، یعنی چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صفا پہاڑ پر لے جا کر یہ معجزہ دکھایا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں، چاند چیرنے کا معجزہ تواتر معنوی سے قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، دنیا کی عمر کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا، مگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر وہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا ہے، اور اس قسم کے جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ سرکار سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس معجزہ مصطفی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ معجزہ مکہ میں ظاہر ہوا تو دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں کے
لوگوں کو نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی اس کی گواہی دی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا کہیں نظر نہ آنا یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ آسمان پر روزانہ بے شمار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، مگر وہ صرف انہی کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف مقامات پر چاند کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے وہ مختلف ہے اور وہاں مطلع صاف نہ ہو، جیسے چاند گرہن لگ جاتا ہے۔ چاند گرہن ہر ملک میں بیک وقت نظر نہیں آتا، بلکہ اسی اصول پر یہ معجزہ ہر جگہ بیک وقت دکھائی دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ معجزہ اتنی شہرت پا چکا ہے کہ اگر اس کا انکار کیا جائے تو عقل اور انصاف دونوں سے دشمنی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ جو دل حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ان کے سامنے کتنی ہی روشن دلیل کیوں نہ ہو جائے، وہ بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو ہمیشہ حق کے لیے کھلا رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے آسمانی معجزے کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ کر آنے والا معجزہ بھی بہت عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ نبوت کی سچائی کا واضح نشان ہے، یعنی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب میں ایک منزل ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کر کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے، اور آپ پر وہی نازل ہونے لگی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنی آگوش میں لیے ہوئے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس پلٹا دے تاکہ علی عصر کی نماز ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ اکبر، کیسا ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنا عظیم واقعہ ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا، ماہ کہتے ہیں چاند کو، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، بعض نادان لوگ اس معجزے کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔ اس معجزے کا تذکرہ تو بخاری شریف کی کسی بھی حدیث پاک میں نہیں ملتا۔ یہ واقعہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث تو بے اصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بخاری کی روایتوں میں اس معجزے کا ذکر نہیں، لیکن یاد رکھیے گا کسی حدیث پاک کا بخاری شریف میں نہ ہونا اس بات کی دلیل یا ایویڈنس تو نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ حدیث بالکل ہی بے اصل ہے، بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 6 لاکھ حدیث پاک یاد تھیں، انہی حدیث سے چن کر انہوں نے بخاری شریف میں اگر تکرار والی حدیثیں جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں ان کو شامل کر کے شمار کی جائیں تو 9082 حدیث مبارکہ لکھی ہیں، اور اگر تکرار والی حدیث مبارکہ چھوڑ دی جائیں اور گنتی کی جائے تو کل حدیثوں کی تعداد ہوگی 761۔ باقی حدیثیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زبانی یاد تھیں، ظاہر ہے وہ بے اصل اور بے موضوع تو تھی نہیں، بلکہ یقیناً صحیح اور احسن ہی ہوں گی۔ تو آخر وہ سب گئی کہاں اور اس کا کیا ہوا؟ تو اس بارے میں یہ کہنا پڑے گا کہ دوسرے محدثین نے انہی حدیثوں کو کچھ دوسری حدیثوں میں اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے، اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ منزل صحبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے سورج پلٹ آنے کی جو حدیث مبارکہ ہے بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، جیسا کہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی، احمد بن صالح، امام طبرانی، قاضی ایاز نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے،
اور امام طحاوی نے تو یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ امام احمد بن صالح جو امام احمد بن حنبل کے ہم عصر ہیں، ہم پلہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بڑی عظیم ترین اور معجزہ اور علامات نبوت میں سے ہے، لہٰذا اس کو یاد کرنے میں اہل علم کو نہ پیچھے رہنا چاہیے نہ ہی غفلت برتنی چاہیے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس معجزے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نماز کی پابندی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبوب ہے، کتنی پسند ہے، یہاں تک کہ ایک نماز کی قضا پر کائنات کا نظام پلٹ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو معمولی نہ سمجھیں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے مزید اگلے معجزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے سورج پلٹ آنے کے معجزے کی طرح چلتے ہوئے سورج کا ٹھہر جانا بھی ہے، اور یہ بہت عظیم اور بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ معراج کے اگلے دن واقع ہوا تھا۔ روایت ہے کہ قریش کے غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس قافلے کے حالات دریافت کیے جو ملک شام سے مکہ آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، ہاں میں نے تمہارے اس قافلے کو دیکھا ہے جو بیت المقدس کے راستے میں تھا، وہ بدھ کے دن مکہ آ جائے گا۔ چنانچہ قریش نے بدھ کے دن شہر سے باہر نکل کر اپنے قافلے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ٹھہرا دیا اور ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ وہ قافلہ آ گیا۔ یہاں ہمیں یہ واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کا تابع ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے کی سچائی ظاہر کرنا چاہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا اور آپ نے ساتوں آسمان کی سیر فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر فرمائی ہے۔ آئیے کچھ مختصر سا تذکرہ معراج کے متعلق کرتے ہیں۔ معراج کی رات جس مکان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اس گھر کی چھت کھلی، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کچھ فرشتوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے مبارک سینے کو چاک کیا گیا، قلب انور کو نکال کر آب زمزم شریف سے دھویا گیا، اور پھر ایمان اور حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں انڈھیل کر شکم مبارکہ کو دوبارہ برابر کر دیا گیا۔ پھر براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی۔ اللہ اکبر! بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء کرام جو وہاں پر موجود تھے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرا شراب کا پیالہ تھا۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ساتھ لے کر آسمانوں پر چڑھے۔ پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے، جو دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر کچھ گفتگو ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ملے، اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔
جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ملاقات کے وقت ہر پیغمبر نے آپ کو خوش آمدید کہا، پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا، پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلکہ عرش کے اوپر تک جہاں تک چاہا بلایا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لہ میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا معجزہ ملا، اس کے متعلق کچھ مختصر سی ہم نے معلومات حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی معراج کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آسمانی معجزات تھے ان کو سننے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کس انداز میں سورج کو دوبارہ پلٹا دیا، کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج نے پیروی فرمائی۔ یقیناً اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جب آسمان، جب چاند، جب سورج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد ہمیں یاد فرمایا، معراج میں ہمیں یاد فرمایا، ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے وقت میں ہمیں یاد فرمایا۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یاد کرنا چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا اپنانا چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کس قدر زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کس قدر آنسو بہانے چاہیے۔ یقیناً یہ ہمارا حق ہے۔ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، ہر جمعرات دعوت اسلامی ہند کے تحت آپ کے شہر میں جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کیا کریں۔ اس میں شرکت کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپنا، یاد میں رونا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اضافہ ہونا، اس کا یہ سبب بنے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند شکوہ پیڑ بولے، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سر